بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی کئی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد حضرت امام علی ابن طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی ابن طالب، میں قوم یہود کا ایک عالم ہوں اور میں آپ سے ایک عجیب و غریب سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے میرے سوال کا صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے میرے سوال کا صحیح جواب نہ دیا تو پھر یقیناً آپ کے نبی کا دین ایک جھوٹا دین ہے۔ تو حضرت امام علی ابن طالب نے فرمایا، اے خدا کے بندے، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے جناب علی، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر وہ ایسی کون سی 7 مخلوقات ہیں جو مخلوقات بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئیں۔ دوستو، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اس یہودی نے حضرت امام علی ابن طالب سے ان 7 مخلوقات کے بارے میں یہ جو سوال کیا تھا، تو ان 7 کی 7 مخلوقات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ جو واقعہ میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں آگے سنانے لگا ہوں تو اس واقعے کا ذکر بھی آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی حدیث کی کئی کتابوں میں بھی موجود ہے، جن کے حوالے انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ تو بس پھر اب حضرت امام علی ابن طالب نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو پھر اب تم یہ بات جان لو کہ وہ 7 مخلوقات جو مخلوقات بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئیں، تو ان 7 مخلوقات میں سے پہلی مخلوق اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ وہ پہلی مخلوق ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ تو اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 12، سورہ الحجر کی آیت نمبر 28، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 61 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 76 میں موجود ہے۔ اس طرح اے بندہ خدا، اب جان لو کہ وہ دوسری مخلوق جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی، تو وہ دوسری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت اما حوا علیہ السلام کو بھی بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے ہی پیدا کیا تھا۔ تو اس بات کا شرطہ ذکر قرآن میں سورہ النساء کی آیت نمبر 1 میں موجود ہے۔ تو بس پھر اب اسی طرح حضرت امام علی ابن طالب نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب جان لو کہ وہ تیسری مخلوق جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی، تو وہ تیسری مخلوق ایک کوا ہے، اور یہ کوا اس زمین پر تب آیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، لیکن قتل کرنے کے بعد قابیل اس بات کو لے کر پریشان ہو گیا کہ اب آخر وہ اپنے بھائی کی لاش کو اپنے باپ آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام سے کیسے چھپائے۔ تو بس پھر اللہ نے آسمان سے کوے کو اس زمین پر بھیجا، اور پھر اس کوے نے دوسرے کوے کو مار کر اپنی چونچ سے اس زمین میں ایک گڑھا کھودا، اور پھر اس گڑھے کو کھودنے کے بعد آسمان سے آئے ہوئے کوے نے اس مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں دفنا دیا۔ بس جیسے ہی قابیل نے اس کوے کو دیکھا کہ اس کوے نے دوسرے مرے ہوئے کوے کو زمین میں گڑھا کھود کر زمین میں ہی دفنا دیا ہے، تو پھر قابیل نے بھی اپنے بھائی حابیل کی لاش کو چھپانے کے لیے بالکل اسی کوے کی طرح ہی زمین میں ایک گڑھا کھودا، اور پھر زمین میں گڑھا کھودنے کے بعد قابیل نے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو اس گڑھے میں دفنا دیا۔ اور اے بندہ خدا، اللہ نے یہ جو کوا آسمان سے اس زمین پہ بھیجا تھا، تو یہ کوا بھی وہ مخلوق ہے جو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی۔ دوستو، اس کوے کا ذکر قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 31 میں موجود ہے۔ بس پھر اے بندہ خدا، آپ جان لو کہ وہ چوتھی مخلوق جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی، تو وہ مخلوق ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور یہ عصا ایک ایسا عصا تھا کہ جس عصا کو آپ اس زمین پر پھینکتے تھے تو یہ عصا ایک سانپ بن جاتا تھا، لہٰذا چونکہ یہ سانپ کسی اور دوسرے سانپ سے پیدا نہیں ہوا تھا، تو اسی وجہ سے ہی یہ سانپ بھی ایک ایسی مخلوق ہے
جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی تھی۔ اور دوستو اس عصا کا ذکر قرآن میں سورۃ طٰ کی آیت نمبر 65 سے 70 میں موجود ہے۔ اسی طرح اے بندہ خدا اب جان لو کہ وہ پانچویں مخلوق جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی تو وہ مخلوق اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دمبا تھا، اور اس دمبے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے اس زمین پر لے کر آئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دمبے کو اس وقت اس زمین پر لے کر آئے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دمبے کا ذکر قرآن میں سورہ الصافات کی آیت نمبر 107 میں موجود ہے۔ بس پھر اے بندہ خدا اب جان لو کہ وہ چھٹی مخلوق جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی تو وہ مخلوق اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اور اس اونٹنی کو اللہ نے قوم سمود کے لیے معجزہ کے طور پر پہاڑ سے پیدا کیا تھا۔ دوستو اس اونٹنی کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پر موجود ہے، جیسے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے 89، سورہ الہود کی آیت نمبر 61 سے 68، سورہ الشعراء کی آیت نمبر 141 سے 158، اور اسی طرح اس واقعے کا ذکر سورہ القمر کی آیت نمبر 23 سے 31 میں بھی موجود ہے۔ بس اے بندہ خدا اب آخر میں اس ساتویں مخلوق کے بارے میں بھی جان لو جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی تھی، تو وہ مخلوق ہیں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا ہوا وہ پرندہ تھا جس پرندے کو آپ نے مٹی سے بنایا تھا، اور پھر اس پرندے کو بنا کر بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پرندے میں روح پھونک دی، تو روح پھونکنے کے بعد وہ پرندہ زندہ ہو گیا اور پھر وہ اڑ گیا۔ لہٰذا چونکہ یہ پرندہ بھی کسی اور پرندے سے پیدا نہیں ہوا تھا، تو اسی وجہ سے یہ پرندہ بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو مخلوق بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مٹی سے پرندے بناتے تھے، اور پھر آپ ان مٹی سے بنے ہوئے پرندوں میں جب روح پھونکتے تھے تو وہ پرندے زندہ ہو جاتے تھے۔ تو اسی بات کا ذکر قرآن میں دو جگہوں پر سورہ العمران کی آیت نمبر 49 اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں واضح طور پر موجود ہے۔ اب دوستو یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو سارا واقعہ میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے تو اس واقعے کا ذکر بحار الانوار کے والیوم نمبر 10، والیوم نمبر 33، والیوم نمبر 60 اور والیوم نمبر 61 میں موجود ہے، جبکہ بالکل یہی واقعہ آج سے 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی حدیث کی دو مبترین کتابیں عیون اخبار الرضا کے والیوم نمبر 1 کے باب نمبر 24 کی حدیث نمبر 1 میں اور الفصال کے باب نمبر 12 کی حدیث نمبر 1 میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔ اب دوستو ویڈیو کے آخر میں ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اس یہودی نے حضرت امام علی ابن طالب سے یہ جو سوال کیا تھا، تو اس یہودی نے آپ سے یہ صرف ایک ہی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ اس یہودی نے حضرت امام علی ابن طالب سے ایسے 50 سوال کیے تھے، اور میں نے آپ کو ان 50 سوالوں میں سے ابھی صرف یہ ایک ہی سوال بتایا ہے۔ تو بس پھر اب جیسے ہی اس یہودی نے یہ دیکھا کہ حضرت امام علی ابن طالب نے تو اسے اس کے سوال کا صحیح اور عقل مندانہ جواب دے دیا ہے، تو پھر وہ یہودی بھی یہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔